الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان سیریز کا یہ 15واں درس ہے اور آج کے درس کا موضوع ہے رمضان اور تقوی کا حصول۔ یہ بہت ایک عظیم موضوع ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے کہ رمضان کا جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک طرح سے ہماری تربیت کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارے لیے گویا کہ تقوی کا مدرسہ ہے، ایک ایسی تربیت کا نظام ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم روزے رکھ کر اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر کے ہم تقوی کو حاصل کر لیں۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تقوی حاصل کر لو، پرہیزگار ہو جاؤ، نیکیاں کرو اور گناہوں سے بچو۔ تو روزوں کی فریضت کا اصل مقصد جو بیان ہوا وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور ایک انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر وہ کام اس کے مقصد کے مطابق ہوتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کام اچھا ہو رہا ہے اور اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر جس مقصد کے لیے اس نے کام شروع کیا اور وہ کام اسے اس کا مقصد حاصل نہ ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اس کام کو بند کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا، اس کام سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ جو میرا مقصد تھا وہ مقصد ہی مجھے حاصل نہ ہوا، میرا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو یہی روزے رکھنے کا جو نا اصل مقصد ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آئے۔ کسی کی زندگی میں 30 رمضان، 40، 50، کسی کی زندگی اس سے کم، اس سے زیادہ۔ تو اتنے رمضان گزار کر کیا ہمارے پاس تقوی آ گیا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اسی رب نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ تو عبادت کا مقصد یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ تو عبادت کا مقصد یہی ہے کہ انسان نیک ہو جائے اور تقوی حاصل کر لے۔ تو روزہ بھی عظیم ترین عبادت ہے، تو روزے کی فرضیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اس تقوی کی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر موقع کے اوپر ضرورت ہے۔ قدم با قدم پہ ہمیں یہی تقوی درکار ہے۔ ہمیں ہر جگہ، ہر لمحہ اس تقوی کی ضرورت ہے۔ گویا ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے اسی تقوی کے ساتھ، اسی تقوی کو لے کے ہمیں اپنے ساتھ قبر میں جانا ہے، اسی تقوی کو لے کے ہم نے میدان حشر میں جانا ہے، اسی تقوی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، گناہ معاف ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں انشاءاللہ داخلہ ہوگا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، ایک داعی کی حیثیت سے مجھے یمن کی طرف بھیجا، وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا۔ تو جب میں یمن جانے لگا تو آپ نے مجھے عظیم نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ان نصیحتوں کے اندر بڑی عظیم نصیحتیں تھی۔ اس موقع کے اوپر آپ نے نصیحت فرمائی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب
روانہ فرمایا تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تین عظیم نصیحتیں ہیں اس حدیث کے اندر۔ ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، تم تقوی کے ساتھ رہنا۔ حیثما کنتا، تم کہیں بھی رہو، اور ایک روایت میں اینما کنتا، یعنی تم کہیں بھی رہو، کسی بھی کیفیت میں رہو، کسی بھی جگہ رہو، کسی بھی حالت میں رہو، تقوی کے ساتھ رہنا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور ہمیشہ برائی کے پیچھے نیکی کرتے رہنا۔ یعنی اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ایک بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً توبہ استغفار کرنا، ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لینا۔ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لینا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، وہ نیکی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ تیسری نصیحت فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ، اچھا بیہیویئر، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ عمدہ طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کرنا، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا، انہیں فائدہ پہنچانا۔ تو یہ تین عظیم ترین نصیحتیں ہیں جو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی جب آپ نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور یہی نصیحتیں آج ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ اپنی پوری زندگی کے لیے ہمیں ان تین نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لینا ہے، اپنے گرہ سے باندھ لینا ہے، یعنی اچھے طریقے سے دل و دماغ کے اندر اس نصیحت کو بٹھا لینا ہے، ہم کبھی بھولیں نہ۔ یہ تین عظیم ترین نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت تقوی کی ہے کہ اتق اللہ حیثما کنتا، تم کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ رہو، کسی بھی کیفیت میں رہو، کسی بھی حالت میں رہو، تقوی کے ساتھ رہو۔ تم اگر خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی ہو یا ہجوم ہو، اکیلے ہو یا کسی کے ساتھ ہو، تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ خلوت اور جلوت میں یہ تقوی تمہیں لازم تمہارے ساتھ ہو۔ جب خلوت ہوتی ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے تنہائی کے اندر، اس وقت تقوی کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، جو انسان ہے اور شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسان کو شیطان جو ہے انسان کو بلا دیتا ہے اور انسان پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تنہائی کے جو گناہ ہیں نہایت ہی خوفناک ہوتے ہیں۔ انسان اپنے تئیں غافل ہو جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں تنہا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اس کے دل سے کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی غفلت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرنے میں نڈر ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت قائم رہے کہ وہ رب کبریا جل و علا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہے لیکن مجھے دیکھتا ہے، مجھے جس بارے میں سنتا ہے، میرے تمام حالات کو وہ جانتا ہے، پھر وہ انسان گناہ نہیں کرے گا۔ تو خلوت ہو یا جلوت، تقوی تمہارے پاس ہو، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی تمہارے لیے ضروری ہے، کوئی بھی وقت ہو، تم گاؤں میں رہو، شہر میں رہو، کوئی قریہ ہے، کوئی بستی ہے، تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ تم کسی بھی علاقے میں ہو، چاہے تم مکہ مدینہ میں ہو یا امریکہ میں ہو، تم کسی بھی جگہ ہو، یورپ میں ہو یا اسلامی ممالک میں، ہر جگہ تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ تم کسی بھی حیثیت میں ہو، امیر ہو یا غریب ہو، تمہیں تقوی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا کر دی، تم بادشاہ بن گئے، تو بادشاہ بن کے بھی تم وہ کام کرو جو متقین کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ بادشاہت کرو۔ فقیر ہو تو تقوی کے ساتھ، امیر ہو تو تقوی کے ساتھ، غربت ہے تو تقوی کے ساتھ۔ تم کہیں پہ کوئی تمہیں ذمہ داری دی گئی، کہیں آفیسر بن گئے، کوئی تمہیں عہدہ مل گیا، تم تقوی کے ساتھ رہو، اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ تقوی کے ساتھ۔ کسی معاملے میں امیر بن جاؤ، نگران بن جاؤ، تمہیں ذمہ دار قرار دے دیا جائے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو تقوی کے ساتھ۔ معمولی حیثیت عام مزدور ہو تب بھی تقوی کے ساتھ۔ تم کاروبار کرو تو تقوی کے ساتھ، نوکری کرو تو تقوی کے ساتھ۔
تمہاری معیشت تقوی کے ساتھ ہے، تمہاری معیشت تقوی کے ساتھ ہے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ پس تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی طلب میں حسن پیدا کرو، جمال پیدا کرو، اپنی روزی کو ڈھونڈو تقوی کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اپنی طلب میں خوبصورتی پیدا کرو، جمال کے ساتھ، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی روزی حاصل کرو۔ تم اگر مریض ہو تو تقوی کے ساتھ، تمہارا مرض ایسا نہ ہو کہ تمہیں مایوس کر دے، تم غافل ہو جاؤ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، زبان پہ ناشکری کے کلمات آ جائیں، نہیں، مریض ہو تو تقوی کے ساتھ یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، شفا رب نے ہی دینی ہے۔ صحت ہے تمہارے پاس تو تقوی کے ساتھ، صحت مند رہو تقوی کے ساتھ، طاقت والے ہو، قوی ہو، اچھی صحت ہے، تقوی کے ساتھ اس صحت کو، اس طاقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، فی سبیل اللہ، نیکیوں کے کاموں میں صرف کرو۔ کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ کا ذکر کرو، شکر کرو تقوی کے ساتھ۔ جوانی ہے تو تقوی کے ساتھ، بڑھاپا آئے تقوی کے ساتھ، زندگی گزار رہے ہو تقوی کے ساتھ، قبر میں جاؤ تقوی کے ساتھ۔ یہ مفہوم ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تم کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ رہو، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں رہو تقوی کے ساتھ۔ اسی طرح جب تم رمضان میں رہو، رمضان داخل ہو، تمہارے پاس تقوی موجود ہو، رمضان چلے جائے پھر بھی تقوی کے ساتھ، یہ نہیں کہ چلو رمضان آ گیا تو ٹھیک ہے، کچھ عبادتیں کر لیں گے، کچھ روزے وغیرہ رکھ لیں گے، اس کے بعد پھر وہی پرانی غفلت والی زندگی لوٹ آئے گی، نہیں، رمضان بھی تمہارا گزرے تقوی کے ساتھ۔ یہ ایک تربیت کا نظام تمہیں مل گیا ہے، ایک مدرسہ ہے تقوی کا، اس مدرسے میں ٹریننگ لو، تقوی کو حاصل کرو، پھر جب باقی کی دن رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، عید کا چاند نظر آ جائے گا، رمضان ختم، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، پورا سال تقوی کے ساتھ، رمضان میں بھی تمہارے پاس تقوی ہو اور رمضان کے بعد بھی۔ یہ تقوی کوئی سیزنل چیز اس کو نہیں بنا لینا کہ کوئی موسمی پھل ہے، یہ تقوی کو موسمی پھل نہ سمجھ لینا کہ رمضان آئے تو تقوی لے لو، رمضان کے بعد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک ایسا پھل ہے جو ہر وقت تمہارے پاس موجود رہے، ہر وقت تمہارے پاس رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کس طرح؟ جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ایسا تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حق ادا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، مرتے ہوئے بھی تمہارے پاس یہ تقوی موجود ہونا چاہیے۔ یہ تقوی لے کے تم نے مرنا ہے، یہ تقوی لے کے تم نے جینا ہے، یہ تقوی کے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، اس تقوی کے ساتھ تم نے قبر میں اترنا ہے، اس تقوی کے ساتھ تم نے قبر سے نکلنا ہے، اس تقوی کے ساتھ تم نے میدان حشر میں پہنچنا ہے، اسی تقوی کے ساتھ تم نے آخرت کے سارے مراحل کو طے کرنا ہے، اسی تقوی کو لے کے تم نے جنت میں جانا ہے۔ یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ تقوی بڑی عظیم نعمت ہے یہ۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظ یہ وقایا، وقاہو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بچنا۔ تقوی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لغوی مطلب کہ بچنا، تقوی کہتے ہیں بچنے کو۔ شرعی مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان اس طرح زندگی گزارے کہ گناہوں سے بچے۔ تقوی کا لفظی مفہوم ہے بچنا، شرعی مفہوم یہ ہے، شریعت کی اصطلاح کے اندر تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ باتوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا۔ کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچائے گا گناہوں سے، حرام سے، جو دنیا میں حرام سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، منکرات سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو میدان حشر میں اپنے عذاب سے بچائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو تقوی کا شرعی مفہوم ہے نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا۔
علامہ راغب اصفہانی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرف شریعت میں تقوی سے مراد گناہ گار کرنے والی چیزوں سے نفس کو بچانا ہے۔ تقوی سے مراد گناہ گار کرنے والی چیزوں سے یعنی گناہوں سے نفس کو بچانا ہے، اور یہ ممنوعہ باتوں کو، ممنوعہ یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور یہ ممنوعہ باتوں کو چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل بعض جائز چیزوں یعنی شک والی چیزوں کو ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ کہ انسان جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے تو بالکل ہی دور ہو جائے، چھوڑ دے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں جو مباح ہیں لیکن شکوک و شبہات والی بھی ہیں، ان شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے تو تقوی کی تکمیل ہوتی ہے، تقوی مکمل ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب سے بچنا ہے۔ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب سے بچنا ہے۔ یہ تعریف بیان فرمائی امام نووی رحم اللہ نے، جو صحیح مسلم کے شارح ہیں۔ شیخ ابن عاشور کہتے ہیں کہ شرعی تقوی اوامر کو بجا لانا، کبائر میں سے منہیات سے اجتناب کرنا، اور ظاہری اور باطنی طور پہ صغائر کے ارتکاب میں لاپرواہی نہ کرنا ہے، یعنی ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اوامر یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا ہے، کبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا ہے، اور ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ صغائر کہتے ہیں چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہوں کے ارتکاب میں بھی لاپرواہی نہیں کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی سے انسان صغیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ سئل امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فقال له ما التقوی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ذرا ارشاد فرمائیے کہ تقوی کیا ہے؟ فقال ابی، تو سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یا امیر المومنین اما سلکت طریقا فیہ شوق؟ فقال نعم، قال فماذا فعلت؟ قال عمر اشمر عن ساقی وانظر الى موازی قدماہ واقدم قدما واخر اخرى مخافة ان تصیبنی شوکا۔ فقال ابی بن کعب تلک ہی التقوی۔ ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان سے پوچھا، یہ امیر المومنین کہ ذرا یہ بتائیے کبھی آپ کا گزر ہوا ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ راستہ صاف نہ ہو، کانٹے دار جاریاں ہو، کچھ گھاس پھوس وغیرہ ہو، کچرا ہو، یعنی راستہ صاف نہیں ہے، کچھ گھاس پھوس ہے، کچھ کچرا رکھا ہوا ہے، کچھ جاریاں ہیں، کچھ کیچڑ ہے، کچھ گندگی ہے، درختوں کی ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کی جو نوکیلے ٹہنیاں ہوتی ہیں جو کپڑوں کے اندر گھس جاتی ہیں، کپڑوں کو پھاڑ بھی دیتی ہیں، اس طرح کا راستہ کبھی اسے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ تو فرمایا کہ ہاں، ایسی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو پوچھا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہایت ہی محتاط ہو جاتا ہوں، اپنے پائنچے اوپر کر لیتا ہوں کہ کپڑے میرے وہ گندگی کیچڑ کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کے دیکھ کے رکھتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹے دار جاری کپڑوں کے اندر نہ گھس جائے، کہیں کوئی جار پھونس، کوئی مٹی، کوئی گندگی جو کپڑوں کو خراب نہ کر دے، کیچڑ نہ لگ جائے، قدم پھسل نہ جائے، کوئی سلپ نہ ہو جاؤں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو بالکل پھونک پھونک کے آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ فقال ابی بن کعب تلک ہی التقوی، اے امیر المومنین یہی تقوی ہے۔ تقوی تو یہی ہے کہ زندگی کے سفر میں جگہ جگہ انسان کو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو گناہ کی چیزیں ہوں گی، گناہ کی دعوتیں ملیں گی، گمراہیاں نظر آئیں گی، طرح طرح سے آزمائشیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، گناہوں کے مواقع آئیں گے، نیکی کا حصول مشکل ہوگا، گناہوں کا حصول آسان ہوگا، گناہ برائیاں
संवर संवर के सामने आएंगी, बिल्कुल पास पास नजदीक नजदीक आती रहेंगी। तो इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हुए इन गुनाहों से बचते हुए गुजर जाना, नेकियों को इख्तियार करते हुए गुजर जाना, संभल संभल के कदम रखना कि कहीं कदम स्लिप ना हो जाए, कहीं लड़खड़ा ना जाए, गुनाहों के अंदर मुब्तला ना हो जाए, गुनाह सरजद ना हो जाए, डरते डरते बचते बचते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह से मांगते मांगते जिंदगी गुजर जाए। यही तकवा है, यही तकवा है। सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछा गया तकवा, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तारीफ बयान फरमाई। वो कहते हैं तकवा अन युता अल्लाह फला युसा व अन युशकरा फला युकफर व युस्करा फला युनसा। तीन बातें इरशाद फरमाई सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकवे की तारीफ में। तीन अजीम नसीहतें। पहली नसीहत अन युता अल्लाह फला युसा, कि तकवा यह है कि तुम अल्लाह की अताअत करते रहो, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते रहो, फला युसा, और बस उसकी नाफरमानी ना करो। यानी हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहो, उसकी नाफरमानी ना करो, ये तकवा है। व अन युशकरा फला युकफर, और तकवा यह है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, शुक्रगुजारी करते रहो और नाशुक्री ना करो। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और नाशुक्री ना करो, तो ये तकवा है। व युस्करा फला युनसा, तीसरी बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह के जिक्र को गाफिल ना हो जाओ, भूल ना जाओ। हमेशा अल्लाह के जिक्र से तुम्हारी ज़बान तर रहे, तुम्हें हमेशा अल्लाह याद रहे, ये एहसास रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह को भूल ना जाना, अल्लाह को हमेशा याद रखना। इससे भी दो बातें मुराद हैं। एक, ये एहसास दिल के अंदर जागज़ीन रहे हमेशा कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरे अमाल से बाखबर है, तो मैं गुनाह ना करूं। यह है अल्लाह को याद रखना और भूलना नहीं। और दूसरा मफहूम भी मुराद है कि ज़बान पे अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। तो जिक्र से दोनों बातें मुराद है, अल्लाह को याद रखना भी और ज़बानी जिक्र भी। तो वह युस्करा फला युनसा, कि अल्लाह को याद रखो और ज़बान पे भी अल्लाह का जिक्र रहे और अल्लाह को भूल नहीं जाना, जिक्र से गाफिल नहीं हो जाना, ये तकवा है। और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछा गया कि मत तकवा, तकवा क्या है, सैयदना अली बिन अबी तालिब ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी तारीफ तकवे की बयान फरमाई। इरशाद फरमाते हैं अत-तकवा हुवल खौफ मिनल जलील, अत-तकवा हुवल खौफ मिनल जलील, तकवा तो उस जल्ले जलालहू, रब्बे किब्रिया जल्ला व अला, उससे डरने का नाम है। हियल खौफ मिनल जलील, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जलील है, जल्ला व अला, उस जल्ला जलालहू से जिसकी बड़ी ऊंची शान है, बड़ा ऊंचा मकाम है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने का नाम तकवा है। हियल खौफ, अल्लाह का खौफ ये तकवा है। हियल खौफ मिनल जलील वल अमलु बिल तंजील, वल अमलु बिल तंजील, तंजील के ऊपर अमल करना, तंजील के मुताबिक। तंजील का मतलब क्या है, जो चीज़ नाजिल हुई। नाजिल क्या हुआ है, कुरान और हदीस। तो तकवा इस बात का नाम है कि कुरान और हदीस यानी किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करना। तकवा कहते हैं किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करना। जो अल्लाह पाक ने शरीयत नाजिल फरमाई है कुरान और हदीस, किताब और सुन्नत के अंदर, और जो हमें हुक्म दिया है शरीयत के मुताबिक चलो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो ये रास्ता जो है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वही की खबर के ऊपर अमल करना, हर काम हर इबादत सुन्नत के मुताबिक सर अंजाम देना। तो यह है तंजील, जो चीज़ नाजिल हुई है किताब और सुन्नत, इसके ऊपर अमल करना, इत्तिबा सुन्नत, इसका आसान मतलब है इत्तिबा सुन्नत। तो ये तकवा है। वल अमलु बिल तंजील, अमल करना सुन्नत के मुताबिक, ये तकवा है। वल कनाअतु बिल कलील, और जो भी रोजी अल्लाह ने दी है, चाहे कम या ज्यादा, जो कुछ भी मुयस्सर है उसके ऊपर कनाअत करो, ये तकवा है। लालच ना रखो, दुनिया की आसाइशात के पीछे भागते नहीं रहो, दुनिया की आसाइशात के पीछे नहीं भागो। जो भी अल्लाह पाक ने रोजी अता की है, कम है ज्यादा है, उसके ऊपर कनाअत करो, सब्र शुक्र करके राजी रहो और अल्लाह की इबादत करते रहो। दुनिया की हिर्स ना रखो, दुनिया की लालच ना रखो, दुनिया को अपना मकसद हयात ना बनाओ। मकसद हयात मोमिन के लिए आखरत है, अल्लाह की इबादत है, जन्नत है। मोमिन की मंजिल जन्नत है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। दुनिया को सफ़र समझो, इस ज़िंदगी को सफ़र समझो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो। नज़र अपनी मंजिल के ऊपर रखो और मंजिल तुम्हारी जन्नत है।
والقناعۃ بالقلیل، جو بھی اللہ نے تھوڑی بہت روزی دی ہے اس پہ راضی رہو، حرص نہ رکھو، طمع نہ رکھو، لالچ نہ رکھو، بلکہ اس کے اوپر راضی رہو، خوش رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ والاستعداد لیوم الرحیل، چوتھی بات ارشاد فرمائی، والاستعداد لیوم الرحیل، استعداد کرتے کہتے ہیں تیاری رکھنے کو، مستعد رہو، تیار رہو، مستعد رہو یعنی تیار رہو کس چیز کے لیے؟ لیوم الرحیل، ایک دن تمہاری زندگی میں آنے والا ہے، وہ یوم الرحیل ہے۔ یوم الرحیل سے مراد کیا ہے؟ سفر کا دن، تم نے ایک سفر کے اوپر روانہ ہونا ہے، تمہارے لیے ایک سفر مقرر ہے، تمہاری فلائٹ فکس ہے، تمہاری بکنگ کنفرم ہے، یہ فلائٹ ڈیلے نہیں ہوتی، یہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کا کیا ہزارواں حصہ بھی نہیں، ایک لمحے کا ہزارواں حصہ بھی، نہ پہلے نہ بعد میں، کنفرم ہے تمہاری فلائٹ، یہ سفر ہے، تم نے لازم جانا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ سفر آخرت کا سفر ہے، حشر کی طرف، برزخی زندگی کی طرف، قبر کی طرف، یہ موت، یہ تمہارا انجام ہے، یہ تمہارا سفر ہے، یہ اس کے لیے مستعد رہو، اس کے لیے تیار رہو۔ یہ ایک سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آج میں اور آپ ہم اپنے اس سفر کے لیے، اپنی موت کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج ہم اپنے مرنے کے لیے تیار ہیں، موت کی تیاری ہے ہمارے پاس؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی تیاری کے لیے ملا ہے، اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ والاستعداد لیوم الرحیل، سفر والا دن، سفر کا جو دن ہے اس کے لیے تیار رہو، اس کے لیے تیاری مضبوط کر کے رکھو، اچھی تیاری رکھو سفر والے دن، یہ سفر تمہارے لیے لازم ہے، تم نے جانا ہے، اسے بچ نہیں سکتے۔ تو بہت ہی پیاری تعریف بیان فرمائی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، جب ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، کہ تقویٰ تو اللہ کا ڈر ہے، والعمل بالتنزیل، اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے تقویٰ، والقناعۃ بالقلیل، اور جو بھی اللہ نے روزی دی ہے اس کے اوپر قناعت کرنا، راضی رہنا، خوش رہنا، اور عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور دنیا کی لالچ نہ رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، سفر والے دن کے لیے تیاری کرنا، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ چند تعریف جو ہے صحابہ کرام سے، اہل علم سے منقول تھی، جو میں نے بیان کی، انشاءاللہ تقوی کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، بالکل وضاحت ہو گئی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تو یہی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جب وہ یمن کے لیے جا رہے تھے، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ تم کہیں بھی رہو، کسی بھی طرح رہو، کسی بھی کیفیت میں رہو، کسی بھی حیثیت میں رہو، تقوی کے ساتھ رہو، تمہاری زندگی کا کوئی بھی لمحہ بغیر تقوی کے نہ گزرے، ہر لمحہ ہر وقت تمہارے پاس تقوی موجود ہونا چاہیے، یہ تقوی تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارا سمجھے کہ یہ ایک طریقے سے گیٹ پاس ہے، ٹکٹ ہے آخرت کے سفر کے لیے، جنت کے سفر کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اس تقوی کو کھو نہ دینا، یہ تمہاری ٹکٹ بھی ہے، تمہارا گیٹ پاس بھی ہے، تمہارا پاسپورٹ بھی ہے، سب کچھ۔ جب مسافر سفر پہ نکلتا ہے نا، تو اسے اہل و عیال کیا نصیحت کرتے ہیں کہ پاسپورٹ کی حفاظت کرنا، ٹکٹ کی حفاظت کرنا، یہ کھو نہ جائے ورنہ بہت مصیبت ہو جائے گی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تقوی جو ہے اس سفر میں ہمارے لیے گیٹ پاس ہے، ٹکٹ ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے، ہمارا ویزا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ یہ تقوی ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور رمضان کا مہینہ نصیب ہوا الحمدللہ کہ روزے رکھ کے تقوی حاصل کر لو، لعلکم تتقون۔ دوسری نصیحت ارشاد فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، فوراً رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لو، اور فوراً اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لو، یہ نیکی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ ہود کی۔ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ہیں وہ نیکیاں، یقیناً ان الحسنات، یقیناً ان نیکیوں کی وجہ سے یذہبن السیئات، برائیاں دور ہو جاتی ہیں، یقیناً نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں صالحات گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، اچھے اعمال کرنے سے، نیکیاں کرنے سے جو برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔
اور تیسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ رکھو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، حسن اخلاق تمہارے ساتھ لازم ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ تینوں ہمیں نصیحتیں، تین نصیحتیں، یہ تینوں ہمیں جو ہے نا نصیحتیں رمضان کے مہینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تقوی کی نصیحت، رمضان کے روزے رکھ کے، رمضان عبادتیں کر کے تقوی حاصل کرو، اور وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، ہر گناہ کے پیچھے، برائی کے پیچھے کوئی نیکی کر ڈالو تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ کرتے ہیں، نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے بہترین ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ تقوی کا حصول، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، پچھلے گناہوں کو معاف کرانا یعنی توبہ استغفار کرنا، اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو روزہ میں یہی تو سکھاتا ہے۔ پچھلا جو درس تھا روزے کی حفاظت، اس میں یہی بات بیان ہوئی تھی کہ روزہ رکھ کے اپنے تمام اوضاع جوارح کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، ہاتھ پاؤں کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو سلامتی دینے والا ہوتا ہے، تکلیفیں دینے والا نہیں ہوتا۔ تو اچھے اخلاق یہ تو روزے کے لیے لازم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ بڑی عظیم نصیحتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے اچھے اخلاق کی پریکٹس کریں، کسی سے گالی گلوچ نہ کریں، الجھے نہ، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ کوئی ہم سے الجھے تو ہم کیا کہیں؟ انی صائم انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں، آج میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، میرا تو روزہ ہے، میں نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو روزہ رکھے نہ ہمیں غصہ آئے، نہ ہم کسی کی غیبت کریں، نہ گالی گلوچ کریں، نہ برے اخلاق سے پیش آئیں، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے زیادہ اس کو استعمال ہی نہ کریں دنیا کے باتوں کے لیے، زیادہ تر روزہ رکھ کے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ روزے کی حالت میں ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے فجر سے لے کے مغرب تک، فجر سے لے کے مغرب تک پورا روزہ، جو یہ 14-15 تقریباً گھنٹے ہیں، یہ پورا وقت روزے دار کون ہے؟ مستجاب الدعوات، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو زبان پہ دعائیں ہونی چاہیے، ذکر اذکار ہونا چاہیے، تاکہ روزہ بھی قبول ہو جائے اور دعائیں بھی ہمیں، دعاؤں کی اور ذکر اذکار کے فوائد و ثمرات و برکات بھی ہمیں حاصل ہوں۔ آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے سب سے زیادہ جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے، انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کر سکتی ہے؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ یہ تقوی اور اچھے اخلاق، حسن الخلق، یہ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ کا تقوی ہے تو جنت پکی ہے، اخلاق اچھے ہیں، زبان کی حفاظت ہے، معاملات درست ہیں، لین دین بالکل صحیح ہے، کسی کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہے، کسی کے اوپر لوٹ مار نہیں ہے، تو جنت پکی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر پوچھا گیا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اور وہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرتی ہے، لوگوں کو جہنم میں پہنچانے والی، جہنم میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام فقال الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ منہ اور شرمگاہ۔ اب منہ کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا مطلب زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان، ہونٹ سب منہ کے اندر ہے نا، چہرے پر ہے انسان کے۔ تو آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ ان کے جو گناہ ہے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، منہ کے گناہ، زبان کی کمائی بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک انسان اپنی زبان سے ایسی کمائی کرتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والی چیز یہ زبان ہے۔ والفرج اور شرمگاہ، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے، بے حیائی سے بچنا ہے،
زنا سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور کس طرح بچنا ہے؟ کہ ارشاد فرمایا ہے کہ زنا نہ کرو، نہیں بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی کے کاموں کو نہ کرنا، یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ کہ بے حیائی کے کاموں کے، زنا کے کاموں کے، گناہوں کے کاموں کے، فحش و منکر، ان کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ ایک تو ہے نا کہ ان کو سر انجام نہ دو، زنا نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، فرمایا نہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ان کے قریب بھی نہ جاؤ سے مطلب یہ کہ اتنے دور رہو کہ تمہیں اس کے امکان ہی نہ رہے کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو۔ اور اس سے دور رہنا ہے تو اپنے موبائل سے بھی دور رہنا ہے، موبائل سے بھی انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ اپنے اوقات کی، اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کے بے حیائی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، برے اخلاق سے بچنا ہے، اور اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے تقوی کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے نیکیوں کو زیادہ کرنا ہے تاکہ گناہ معاف ہوتے رہیں، اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے تاکہ یہ تمام نیکیاں، یہ گناہوں سے بچنا، یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے۔ تو یہ ہے کہ روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، ہمیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا تقوی نصیب فرمائے جو رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے، پوری ہماری زندگی تقوی کے ساتھ گزرے، موت آئے تقوی کے ساتھ آئے، ہم اس تقوی کو لے کے قبر میں جائیں، اس تقوی کو لے کے میدان حشر میں جائیں، اسی تقوی کو لے کے ہم پل صراط سے گزریں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں ان سب میں ہمارے لیے آسانی فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، تمام گھر والوں کی، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی، محلے والوں کی، پڑوسیوں کی، یا اللہ ہم سب کی جو ہے نا گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔